بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری وارم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹے انفارمیٹیو۔ آج کی ویڈیو کو آپ نے اسکپ بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے وہ ایسا کنٹینٹ دینے لگی ہوں جو آپ کو عام کسی بھی ویب سائٹ سے نہیں ملے گا۔ آج ہم ایف آئی اے کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے بارے میں ہم جو جانیں گے وہ ہماری اپنی زبان میں یعنی اردو زبان میں ہے۔ تو آپ سب کو جو ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا چاہیے، اسکپ نہیں کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کے لیے کافی انفارمیشن موجود ہے۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ادارے کے بارے میں جو عمومی سوالات یعنی کہ جو سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ کیا کیا ہیں، ان سب کا جو ہے وہ میں آپ کو جواب دوں گی۔ جی ایف آئی اے میں کیا ہوتا ہے، ایف آئی اے کیا چیز ہے، ایف آئی اے کے کون سے انڈر کون سے کام آتے ہیں، اس کا ایکٹ کیا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اس کے بعد جو ویڈیوز ہوں گی وہ ایم سی کیوز میں ہوں گی۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی ایف آئی اے کیا ہے۔ تجربہ 8 ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا مخفف ہے۔ یہ ایف آئی اے ایکٹ 1974 اور 1975 کے تحت قائم کیا گیا۔ ایف آئی اے اسمگلنگ، منشیات، کرنسی جرائم، غیر ملکیوں سے متعلق قوانین کے نفاذ، امیگریشن اور پاسپورٹ، اور بین الصوبائی اثرات والے جرائم سے عہدہ برا ہونے کے مقاصد سے قائم کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کا مشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ایف آئی اے میں مثالی میرٹ اور کلچر کو فروغ دینا، مسلسل پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرنا، مؤثر داخلی احتساب کو یقینی بنانا، ٹیکنالوجی کے استعمال کی حوصلہ افزائی، اور ایک بامعنی رائے کے طریقہ کار کو فروغ دینا۔ یعنی کہ اس میں بتایا گیا کہ ایف آئی کا مشن ہے کہ جو ہے ایک کہ میرٹ کے مطابق کلچر کریٹ کرنا، اور اس میں جو ہے مسلسل پیشہ ورانہ تربیت دینا، یعنی کہ بھرتیاں کرتے رہنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جی داخلی احتساب کو یقینی بنانا، ٹیکنالوجی استعمال کی حوصلہ افزائی کرنا، اور جی ایک بامعنی رائے کے طور طریقے کو فروغ دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی ایف آئی اے کا ویژن کیا ہے؟ اگر ہم بات کریں جی ایف آئی اے کے ویژن کی، تو ایف آئی اے کا ویژن، ایف آئی اے ایک قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے جو کہ نہ صرف معاشرے میں اپنی ذہانت، پیشہ ورانہ مہارت، شفافیت کی وجہ سے ایک منفرد مقام کا حامل ہے، بلکہ دیگر صوبوں کی پولیس کے لیے ایک مثالی حیثیت کا حامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ ایف آئی اے کا ویژن بتایا گیا کہ ایف آئی اے کا ویژن کیا ہے۔ اس کے بعد جی ایف آئی اے کب قائم ہوئی؟ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے کو بنایا کب گیا۔ جی ایف آئی اے قیام کی بات کریں تو وفاقی انتظام کے تحت پولیس کا ایک ادارہ سب سے پہلے 1942 میں جنگ عظیم دوئم میں شروع ہوا، تاکہ اس وقت کی حکومت میں ہندوستان کے محکمہ سپلائی اور خریداری میں ہونے والے خوفناک تحقیقات کی جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا نام اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پہلے اس کا نام کیا تھا؟ اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی پاکستان کے 1947 میں قیام کے بعد اس کا نام پاکستان اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ رکھا گیا۔ یعنی کہ جی اس کا نام جو ہے پہلے وہ ہندوستان میں یعنی کہ برصغیر میں قائم ہوئی تو اسے جی صرف اسپیشل کہ پولیس اسٹیبلشمنٹ دیا گیا، لیکن جیسے پاکستان کے ساتھ منسلک ہوئی تو پاکستان کا نام اس کے ساتھ لگا دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ جرائم کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کے تقاضے بڑھتے جا رہے تھے، اور جناب جی نے پولیس ریفارمرز پر اپنی رپورٹ 1972 میں جو کہ انہوں نے شائع کی تھی، ٹھیک ہے، کابینہ میں پیش کی، جس میں اسمگلنگ، منشیات، کرنسی جرائم، غیر ملکیوں سے متعلق قوانین کے نفاذ اور بین الصوبائی اثرات والے معاملوں سے عہد برا ہونے کے لیے ایک وفاقی پولیس کی تنظیم بنانے کی سفارش کی گئی، جس کے نتیجے میں اس کا اجرا جو ہے 1975 کو ہوا، جس کی وفاقی ادارہ تحقیقات یعنی فیڈریشن 8 میں ایف آئی اے ایکٹ 1974 ایکٹ انویسٹیگیشن ایجنسی قائم ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ ایف آئی اے کا سربراہ کون تھا؟ یعنی کہ جی ایف آئی اے کا پہلا سربراہ کون تھا؟ اچھا جی، اس کے بعد ایف آئی اے کا سربراہ جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل گریڈ 21-22 کا بڑا پولیس افسر ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی اس کا سربراہ ہوتا ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتا ہے، آرمی سے نہیں۔ جیسے کہ صدر ہیں پی ایس پی دفاتر اسلام آباد میں ہے۔ ایف آئی اے کے موجودہ ڈائریکٹر جنرل جناب واجد ضیاء ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، یعنی کہ یہ اس پیپرز میں جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور اس وقت جو کرنٹ ہے وہ بشیر میمن ہے آئی گیس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال کے، اگر میں غلط نہیں ہوں، اگر غلط ہوں تو پلیز کریکٹ کر دیجیے گا اپنے آپ، اپنی انفارمیشن کو کریکٹ رکھیے گا۔ اس کے بعد جی ایف آئی اے کی نگرانی کون کرتا ہے؟ یعنی کہ ایف آئی اے جو ہے وہ کس کے انڈر کام کرتی ہے؟ یہ ہم سب کو پتہ چل گیا ہے، کافی سارے ایم سی کیوز میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ وزارت داخلہ، ٹھیک ہے، انٹیریئر منسٹری، حکومت پاکستان ایف آئی اے کی نگرانی کرتی ہے، یعنی کہ سارے معاملات جو ہیں ایف آئی اے کی کون ڈیل کرتا ہے؟ وزارت داخلہ۔ بات جی ہمارا جو 7واں سوال ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی ادارہ تحقیقات ایف آئی اے کیا کرتی ہے؟ اچھا، ایک اور نام یہاں پر اب اردو میں بتا دیا انہوں نے کہ ایف آئی اے کا جو اردو کا نام ہے وہ ہے جی وفاقی ادارہ تحقیقات۔ ایف آئی اے کا بنیادی کام ہے اسمگلنگ، منشیات، کرنسی جرائم، غیر ملکیوں، امیگریشن اور پاسپورٹ، اور بین الصوبائی مضمرات والے
معاملات سے متعلق قوانین کا نفاذ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے کہ 8واں سوال ہے، میں اسمگلنگ، رشوت خوری جرائم اور سائبر الیکٹرانک جرائم کی شکایت کیسے درج کروا سکتا ہوں، یعنی کہ اس میں ہم شکایت کس طرح درج کروا سکتے ہیں. تو FIA کی ویب سائٹ پر شکایت مرکز والا لنک پر کلک کریں اور شکایت فارم اپنی شکایت سے تفصیلات ڈالیں. شکایت پر فوری عمل شروع ہو جائے گا اور اس کی کیفیت کے متعلق، یعنی کہ اس کے سٹیٹس کے متعلق آپ کو جو ہے وہ شکایت کنندے کو مطالعہ کر دیا جائے گا یا کیا جاتا رہے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے کہ FIA کا انسانی اسمگلنگ روکنے میں کیا کردار ہے، یعنی کہ ہیومن ٹریفکنگ کو روکنے میں FIA کا کیا کردار ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک پوائنٹ ہے، اس کو بھی آپ نے دھیان سے سننا ہے. انسانی اسمگلنگ قومی اور بین الاقوامی سطح پر ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے، یعنی کہ یہ بہت ہی کریٹیکل اور ایک بہت سینسٹیو معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے حکومت اس پر بھرپور توجہ دے رہی ہے. انسانی اسمگلنگ کے خلاف کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لینے اور نگرانی کے لیے وزارت داخلہ میں ایک اسٹرنگنگ کمیٹی قائم کی گئی ہے. ٹھیک ہے. جوائنٹ سیکرٹری سیکیورٹی وزارت داخلہ رابطہ اور معلومات کے لیے اس کے فوکل پوائنٹ مقرر کیے گئے ہیں. بڑی ایجنسیاں ہونے کے ناطے سے FIA صدر دفاتر میں اینٹی ٹریفکنگ پوائنٹ کے نام سے ایک شعبہ بنایا گیا ہے، یعنی کہ جی FIA میں ایک دفتر بنایا گیا ہے جہاں پر جی اینٹی ہیومن ٹریفکنگ پوائنٹ کے نام سے اس کو مطلب کہ بنایا گیا ہے، اور یہ ایک مکمل ڈپارٹمنٹ ہے. ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے کہ جو بھی انسانی اسمگلنگ سے متعلق تمام تر معلومات ہوتی ہیں ان پر مؤثر طریقے سے تحقیق کر کے ان پر کارروائی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم بات کرتے ہیں جی FIA کی اکیڈمی کے بارے میں کہ FIA کی جو اکیڈمی ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. FIA کی اکیڈمی جو ہے، FIA اکیڈمی سینئر آفیسر کمانڈنٹ کی سربراہی میں 1974 میں قائم کی گئی، یعنی 1976 میں FIA اکیڈمی کو بنایا گیا. امپورٹنٹ MCQ ہے. ٹھیک ہے. اکیڈمی میں تربیت کو نئے داخلے اور اس کے ساتھ ساتھ FIA کے وسط کیریئر افسران اور دیگر قومی اور صوبائی قانون نافذ کرنے والے ادارے جو خاص طور پر FIA کے تقابلی مہارات رکھتے ہیں یا کی ترقی کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے. اس اکیڈمی میں بین الاقوامی منظم جرائم، تکنیکی اور فورنزک تحقیقات اور بین الاقوامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون وغیرہ سے نمٹنے کے لیے تربیت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. بیسکلی یہاں پر جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اس ٹریننگ جو میں ہے وہ جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ نو ہاؤ کروائی جاتی ہے، آپ کو مکمل طور پر اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جی FIA اکیڈمی کی تربیتی پروگرام کے بارے میں، یعنی کہ ٹریننگ پروگرام کے بارے میں. یہ جی خصوصی تربیت کے پروگراموں پر توجہ دے رہا ہے جو اکیڈمی کی طرف سے شروع کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم منصب، غیر ملکی قانون نافذ کرنے والے ادارے، غیر ملکی مشقوں اور بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے اسپانسرز کیے گئے پروگرام، جیسے اقوام متحدہ کے دفتر کی طرف سے منشیات اور جرائم وغیرہ بھی شامل ہیں، جس کے بارے میں ہم کل بات کر رہے تھے. UNODC کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تربیتی پروگرام میں زیادہ توجہ FIA کی ماہرانہ تحقیقات اور اس کے علاوہ جی مینڈیٹری وفاقی جرائم اور بین الاقوامی منظم جرائم بشمول لیکن دہشت گردی تک محدود نہیں ہے. اچھا جی. دہشت گردوں کی مالی مدد، رشوت خوری، انسانی اسمگلنگ، تارکین وطن کی اسمگلنگ، سائبر کرائم، دانشورانہ املاکی جرائم پر مرکوز ہے. FIA جائے وقوع کی تحقیقات کی طرف تکنیکی تفتیش کی صلاحیت، پوچھ گچھ کی دستاویزات، اس کے بعد عدالتی تجزیہ اور اس طرح کے اسپانسر کیے گئے غیر ملکی قانون نافذ کرنے والے شراکت اداروں اور تنظیموں کی ترقی کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے. FIA کی تربیتی کورس میں نئے داخلے FIA کے لیے بنیادی اور وقفیتی تربیتی کورس کا منظم طرح سے انعقاد ہے، اور یہ زیادہ تر کانسٹیبل سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر تک کے لیے ہیں. ہر حال میں اینٹی کرپشن، مالی تفتیش، اس کے بعد رشوت خوری، بین الاقوامی قانون نافذ کرنے والے غیر قانونی ہجرت پر خصوصی تربیت اور اٹھاک کی فراہمی FIA کی طرف سے فراہم کردہ تربیتی پروگراموں کی شناخت ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بہت ساری چیزوں میں اس کی تربیت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کو اس ٹیکسٹ میں سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن پر وہ تربیت دیتے ہیں، اور اس میں نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی جو ہیں وہ ٹریننگز دی جاتی ہیں. جی زیر تربیت یعنی کہ FIA عام طور پر اپنے افسران کی تربیت ملک میں بڑے جرائم پر کام کرنے والے، زیادہ تر وفاقی سطح پر ہونے والے جرائم، بین الاقوامی منظم جرائم اور تحقیقی عدالتی تحقیقات کا تجزیہ کی تربیتی ضروریات کو پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی تاہم خصوصی پروگرام، تربیتی پروگرام کے لیے جو ہے وہ ہدف شنیکائن یا پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، کلیئر نہیں ہے. اس کے بعد ہے عدالتی تحقیقات، جائے وقوع کی تحقیقات، سائبر کرائم اور بین الاقوامی پولیس تربیتی پروگرام یکساں طور پر دیگر قومی اور صوبائی قانون نافذ کرنے والے تکنیکی ماہرین کو پیش کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
کے بعد ہے جی تربیتی عملہ اور افرادی وسائل۔ ایف آئی اے کے ادارے میں وسائل اور تربیت یافتہ افراد موجود ہیں جو تفتیش کاروں، پروسیکیوٹر، فورینزک ماہرین، تکنیکی تجزیہ کاروں اور مہارت کے متعلقہ شعبوں کی طرف سے لیکچر اور پریزنٹیشنز دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اکیڈمی باہر کی انتظامی تنظیموں اور محکموں سے بھی تربیت کے طور پر انفرادی ماہرین اور پریکٹیشنرز سے کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ غیر ملکی قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر ملکی مشینوں، مشقوں اور اس کے علاوہ بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے تربیت کی تنظیم کی صورت میں یہ ادارہ متعلقہ مواد اور آلات کے ساتھ ساتھ اپنے تربیتی یافتہ ماہرین کو بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ ان کے پاس کافی اچھی خاصے مطلب کہ ریسورسز ہوتے ہیں جن سے یہ اپنے جو بھی ان کے مطلب آفیسرز ہوتے ہیں ان کو یہ ٹرین کرتے ہیں۔ اس کے بعد جی کن جرائم میں پولیس حراست میں لے سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایف آئی اے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پاکستانی قوانین کے کچھ ایسے جرائم ایسے ہوتے ہیں جن کی بنا پر پولیس کسی بھی فرد کو بغیر وارنٹ کے اپنی حراست میں لے سکتی ہے، جیسے کہ ان جرائم میں قتل، ڈکیتی اور جنسی زیادتی ایسے جرائم ہیں جن کے لیے ملزم کو بغیر وارنٹ کے بھی حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کسی بھی قسم کے جرم کے لیے جس میں دہشت گردی کی دفعات شامل نہ کو حراست میں لینے سے قبل وارنٹ دکھانے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے وارنٹ ضروری ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جن کے لیے وارنٹ ضروری نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ان جرائم کی حراست میں مذمت کے خلاف پولیس کا یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جا کر طاقت کا استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد جی پولیس عدالت کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر یا جگہ کی تلاشی نہیں لے سکتی، یعنی کہ وداؤٹ اینی کورٹ آرڈر جو ہے یہ جو مطلب کہ ایف آئی اے اس کی پولیس جو ہے وہ کسی کے گھر کے اندر جا کر کسی قسم کی تلاشی نہیں لے سکتی۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم چیز کہ عورت اگر مطلب کسی جرم میں ملوث ہو تو اس کا کیا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ عورت کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس افسر کا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہونا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ عورت کو گرفتار کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پولیس افسر کم از کم اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے عہدے کا حامل ہو۔ اگر کسی سبب یہ افسر موجود نہ ہو تو اس صورت یہ لازم ہے کہ گرفتاری کے وقت علاقے کے کچھ ذمہ داران عورت کا ایک رشتہ دار لازمی ہمراہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عورت کی تلاشی کوئی مرد پولیس والا نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ لیڈی پولیس آفیسر کے علاوہ کوئی بھی عورت کی تلاشی نہیں لے سکتا۔ اگلا پوائنٹ ہے جی حراست میں لیے جانے والے شخص کے پاس اپنے وکیل کے چناؤ کا حق موجود ہوتا ہے، یعنی کہ حراست میں لیے جانے والے شخص کے پاس یہ اختیار موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے اپنی مرضی کے وکیل کا انتخاب کر سکے اور قانون کی اس بات کا پابند ہے کہ حامل لہٰذا کو یہ سہولت مہیا کرے۔ اگر ملزم کے پاس وکیل کرنے کے وسائل نہیں ہے تو اس کے لیے پاکستان بار کونسل سے مدد لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد حراست میں لیے گئے شخص کے ساتھ جسمانی تشدد نہیں کیا جا سکتا۔ حراست میں لیے جانے والے شخص سے ثبوت حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کا جسمانی تشدد کے خلاف قانون ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نہیں کیا جا سکتا، مطلب کہ وہ جسے کہتے ہیں فزیکل ریفرینڈم نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی کسی حرکت پر قانون حراست میں جانے والے شخص کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ تشدد کرنے والے کے خلاف قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ کسی بھی قسم کا جسمانی تشدد جو ہے وہ نہیں الاؤ اس میں۔ اس کے بعد ہے عورت کو غروب سے طلوع کے دوران تھانے میں نہیں رکھا جاتا، ٹھیک ہے۔ پولیس قانونی طور پر اس امر کی پابند ہوتی ہے کہ وہ عورت کے تمام تفتیش دن کی روشنی میں کرے اور رات ہونے سے قبل اس کو آزاد کر دے، پھر اس کو جیل کسٹڈی میں دے دے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ پر۔ اب بہت امپورٹنٹ چیز اب ہم بات کریں گے جی اس کے ایکٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ وفاق کے ماتحت پولیس کا ادارہ سب سے پہلے 1942 میں جنگ عظیم دوئم کے دوران قائم ہوا تھا۔ اس وقت ہندو سرکار یعنی کہ ہند سرکار کے ادارے فراہمی اشیاء فروخت میں جاری بے انتہا کرپشن کی تحقیقات کی جائے۔ اس کا نام اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ رکھا گیا، یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد 1947 کے بعد جو پاکستان بنا تو اس کو جی پاکستان اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ کے نام سے مطلب کہ مرکوز کر دیا گیا۔ جی 1948 کے آرڈیننس کے جرائم کا شیڈول دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ PSPE کو وفاقی سرکاری ملازمین کے خلاف رشوت اور کرپشن کی تحقیقات کے علاوہ درج ذیل قوانین کے تحت جرائم کی تحقیقات کا اختیار دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے ان کو دیا اسپیشل سیکرٹ ایکٹ یعنی کہ 1923 کا جو ایکٹ تھا وہ بھی ان کی اس میں شامل کر دیا گیا۔ پھر جی فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ بھی شامل کر دیا گیا۔ پاسپورٹ جرائم کے ایکٹ کو 1952 میں ان میں شامل کیا گیا۔ پھر کسٹم ایکٹ کو 1961 میں جو ہے اس میں شامل کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت کی فوجداری جرائم کے متعلق تحقیقات کی ضروریات بڑھنے لگی اور جناب جی احمد نے اصلاحات پر اپنی رپورٹ کابینہ کو اکتوبر میں، یعنی کہ اکتوبر نہیں بلکہ جی یہ جولائی میں
میں پیش کی گئی، جس میں ایک وفاقی پولیس کو ادارہ قائم کرنے کی تجویز پیش کی گئی تاکہ اسمگلنگ، منشیات، کرنسی کے جرائم، غیر ملکی امیگریشن، پاسپورٹ، بین الصوبائی اثرات کے حامل جرائم سے نپٹا جا سکے. ٹھیک ہے. نتیجتاً FIA کے ایکٹ میں 1974 1974 1975 کا ایکٹ اور 8ویں یعنی کہ جاری کر دیا گیا، جس سے وفاق اور ادارہ تحقیقات معروض وجود میں آیا. ٹھیک ہے. 2004 تک اس کا کردار اینٹی کرپشن اور وائٹ کالر جرائم کا خاتمہ کرنا تھا. ٹھیک ہے. 2004 میں حکومت نے اینٹی کرپشن اور معاشی جرائم کا اختیار نیب کو دے دیا. یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، یہاں پر آ سکتا ہے کہ کب جو تھا وہ اینٹی کرپشن اور وائٹ کالر جو مطلب کہ جرائم تھے ان کو FIA کی دسترس سے باہر کر دیا گیا. تو جی 2004 میں نیب کو اس کا ذمہ دار بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جی FIA امتداد انسانی، اسمگلنگ اور جعلی کرنسی کے خاتمے کے لیے اس کو شائع کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد FIA کا پیشہ ورانہ دائرہ اختیار، کون کون سے اس کے اندر جو ہیں وہ چیزیں آتی ہیں، یہ سارا کچھ. سب سے پہلے مخصوص اور منظم جرائم کی تحقیق، پھر امیگریشن اور اینٹی اسمگلنگ، پھر اس کے بعد پائسس، پھر انسداد انسانی، اسمگلنگ، انسداد دہشت گردی، اسپیشل انویسٹیگیشن گروپ، منی لانڈرنگ، ماسوائے منشیات، اینٹی کرپشن کی آفت، جی آٹومیٹک فنگر پرنٹس اور آڈیوفینیکیشن یعنی کہ سسٹم، اس کے بعد AFSIS، اس کے بعد سائبر کرائم، پلاسٹک منی کے فراڈ، پھر اس کے بعد دی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، پھر اس کے بعد انٹرپول نیشنل سینٹرل بیورو جو ہے وہ بھی اس کے انڈر آتا ہے، پھر جی نیشنل کرائم ڈیٹا بیس، پی فورینزک اور ٹیکنیکل سپورٹ، پھر ٹریننگ اور ہنر سازی. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو تھی وہ ٹوٹلی بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی. اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو جی آپ کے جو ہے مطلب کہ پکا ہے کہ آپ کو FIA کا سارا کچھ پتہ چل جائے گا. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں.